سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد البارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیک وعلی آلک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، اب ایک تعلیمی ماحول بیدار ہوا ہے، اسکول اور کالجز ہمارے یہاں بڑھ رہے ہیں، ایک پڑھائی لکھائی کا ماحول بن رہا ہے۔ کچھ لوگ پڑھ لکھ کر اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کو یہ لگا کہ اب جناب والا ادب اور احترام کی ضرورت نہیں رہی، تو اس سے پڑھائی لکھائی نہیں کہتے، اس کو بے غیرتی اور بے حیائی کہتے ہیں۔ تعلیم وہ ہے جو انسان کو حیادار بنا دے، ایجوکیشن وہ ہے جو انسان کو سمجھدار بنا دے۔ ہم آپ کو سمجھدار اور حیادار مان کر اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا ذہن کو حاضر رکھیں، ایک انسان ایسا ہے جس کو اللہ نے گھر کی نعمت دی ہے، ذرا غور سے سنیں گے۔ جس نے آنکھ کھولی تو بالکل وہ ایک ٹوٹی جھوپڑی میں تھا، جب اس کی زندگی آگے بڑھی تو کاروبار کے لیے چھوٹی سی دکان بھی اس کے پاس نہ تھی۔ جب وہ گھر سے باہر کسی فنکشن پروگرام میں نکلتا تو اس کے جسم پر ایک کپڑا بھی میسر قاعدے کا ایک جوڑا نہ ہو پاتا۔ جب وہ اپنی زندگی میں کسی پروگرام کے بارے میں سوچتا تو اپنے گھر میں 2-4 پیسے بھی نہیں پاتا کہ ہم اپنے کسی پروگرام کو کیسے آرگنائز کریں اور کیسے سسٹم کریں۔ وہ اور آگے بڑھا، اس نے یہ محسوس کیا کہ صرف ہم ہی پریشان نہیں ہیں، ہمارے گرد و نواح میں میں دیکھتا ہوں کہ بچیوں کو زندگی کا حق بھی نہیں اور بچیوں کو زندہ گاڑا جا رہا ہے۔ اس نے اور آگے آنکھ کھولی اور آگے قدم بڑھایا تو دیکھا بچیوں کے ساتھ تو یہ ظلم ہو ہی رہا ہے، عورتیں جو بیوہ ہوتی انہیں بھی پتی کے چتا کے ساتھ ان کی ستی کر دی جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچو، بہت ٹھنڈے دل سے سنیے گا اسے غور سے۔ وہ عورت جو بیوہ ہو گئی شادی کے بعد، اس کو پتی کے ساتھ جلنا کیوں پڑ رہا ہے؟ وہ بچی جس نے اپنے باپ کے آگوش میں آنکھ کھولی ہے، اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو زندہ دفن کیا جاتا ہے؟ وہ انسان کی کیا غلطی ہے جو غریب ہے، سماج میں اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے؟ اس غریب انسان کی کیا غلطی ہے؟ اس کمزور اور بیمار کا کیا قصور ہے جس کو سماج گھن اور نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہے؟ کیا اس نے برا کیا ہے؟ کیا کمزور ہونے، بیمار ہونے میں اس کا کوئی اپنا دخل ہے؟ بڑے غور سے سنیں گے سبھی حضرات۔ ابھی میں تازہ کہیں بتائے جہاں سے آ رہا ہوں شادی سے، ایسے جہاں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں، بڑے درد کے ساتھ یہ جملے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ، کوئی انسان اگر کہیں کمزور اور بیمار ہے تو پھر دوسرے کو اس سے نفرت کرنے کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا؟ اب وہ جس کمزور اور جس بیمار پر سے کوئی نفرت کر رہا ہے، آپ بتائیں اس شخص کے دل پر کیا گزرے گا؟ وہ انسان جس کے گھر کے بجائے ٹوٹی جھوپڑی ہے، کوئی اس کے گھر پر قدم رکھنا نہیں پسند کرتا، تو مجھے بتاؤ ٹوٹی جھوپڑی ہونے میں اس کا کیا قصور ہے؟ اب میں ایک بات اسی کو پلٹ کر پوچھنا چاہتا ہوں، ٹوٹی جھوپڑی والا ایسی حالت میں بلکے گا، روئے گا کہ نہیں روئے گا کہ کوئی میرے دروازے پر قریبی رشتے دار بھی آنا نہیں چاہتے، کہ تیرے پاس بیٹھنے کا ٹھکانہ نہیں، تیرے پاس کھانے کا ٹھکانہ نہیں، تیرے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں؟ کون تیرے پاس آئے گا؟ ذرا غور سے سنیں گے توجہ سے، کون تیرے گھر آئے گا؟ آپ مجھے بتاؤ، اگر آپ کو کوئی ایسا کہہ رہا ہو ٹوٹی جھوپڑی دیکھ کر، مجھے کوئی ایسا کہہ رہا ہو، تو میرا دل پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا؟ میرے آنکھ میں آنسو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جس آدمی کو بیمار سمجھ کر گھین کر کے لوگ کنارے ڈھکیل دیتے ہوں، اس بیمار کا کلیجہ پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا؟ جس غریب کو غریب سمجھ کر اس کے رشتے دار بھی اپنے سامنے بیٹھنا، اپنے بغل میں رکھنا پسند نہ کرتے ہوں، اس غریب کا کلیجہ دہلے گا کہ نہیں دہلے گا؟ جس بچی کو زندہ بے گناہ بے قصور زمین میں گاڑا جا رہا ہے، یہ بتاؤ اس کی سسکیاں آسمان کو پھاڑ کر اوپر جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ جس بیوہ کو زندہ اس کے پتی کے چتا کے ساتھ جلایا جا رہا ہے، اس بیوہ کی آہ آسمان کو پھاڑ کر باب اجابت تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ آپ مجھے بتاؤ، آپ کے محلے میں کوئی ایسا انسان سمجھدار عقل مند کھڑا ہوا جس نے کہا کسی بیوہ کو اب زندہ جلنے نہیں دیا جائے گا؟
مجھے بتاؤ جس نے اتنی بڑی ہمت کی ہو کہ پورے سماج کے خلاف آواز اٹھایا ہو، دولت مند، حکومت والے، تخت و تاج والے، امیروں کے خلاف، پاورفل شکتیشالی ہستیوں کے خلاف جس نے یہ آواز اٹھائی کہ اب کسی بیوہ کو زندہ جلنے نہیں دیا جائے گا، اور اس نے سب سے پہلے یہ قدم اٹھا کر انقلاب برپا کر دیا، آپ مجھے بتاؤ دنیا اسے یاد کرے گی کہ نہیں یاد کرے گی؟ جس نے زندہ دفن ہونے والے بچی کو زندگی دے دی اور کہا خبردار اب بچیوں کو زندہ نہیں گاڑا جائے گا، اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا اور وہ عورت اپنے باپ کے گھر واپس آ گئی یا اس کو طلاق دے دیا گیا اور اس باپ کے گھر واپس آ گئی، اب جب وہ اپنے باپ گھر آئی اگر اس کا باپ یا اس کا بھائی اس بیوہ یا مطلقہ عورت کی خدمت کرے گا، رسول فرماتے ہیں جنت میں میں لے کر اسے جاؤں گا۔ بولو اسے خوشی تو ہوگی، بتاؤ خوشی حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بڑے خاص توجہ بیٹو، ذرا توجہ سے نہ بیٹھ جاؤ، کہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، بیٹھ جاؤ ذرا سنو غور سے۔ وہ بچی جس کو زندہ زمین میں گاڑا جا رہا تھا، ایسی ہستی زمین پر جلوہ بار ہوئی جس نے کہا بیٹیاں زندہ گاڑنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جس کو 3 بیٹیاں ہوں اور وہ 3 بیٹیوں کو کلیجے سے لگا کر اس کی پرورش کرے، اس کو شادی دلاتے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ بولو اس نبی کے اس ہستی کے پیدائش کو دنیا یاد کرے گی کہ بھلا دے گی؟ اب اگر کسی غریب کا سہارا دینے والا آیا اور کہا غریبوں گھبراؤ نہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ۔ اے اللہ تو مجھے پیغمبروں کا سردار اور نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، لیکن اے معبود مجھے دنیا میں غریبوں کی طرح رکھنا اور غریبوں کی طرح موت دینا، اور قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ قبر سے مجھے اٹھانا۔ اب دونوں غریبوں کا سر فخر سے اونچا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جس رسول مکرم کے آپ جشن ولادت میں بیٹھے ہو، ذرا غور سے سنیں، تتر بھی کریں، کوئی ڈسٹرب نہ کریں، غور سے سنیں آپ لوگ۔ جس رسول ہاشمی کی اس میلاد میں تشریف لائے ہیں، بولیے زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو کس نے زندگی عطا کی؟ ذرا بولیں اب آپ لوگ۔ رسول کریم نے، بولیں رسول کریم نے۔ زندہ جلنے والی بیوہ عورتوں کو زندگی کا حق کس نے دیا؟ یہ ٹیچر ہمارے سامنے بیٹھے، پوچھئے ہندوستان میں ستی کا رسم تھا کہ نہیں تھا؟ پتی کے چتا کے ساتھ بیوہ کی ستی کا رسم اس ہندوستان کا رسم۔ آپ مجھے بتاؤ جس نبی مکرم کی ولادت اور پیدائش نے اس دنیا میں اتنی بڑی تاریخی انقلاب برپا کیا، اب پوچھو اس بیوہ سے جس کے بارے میں رسول کریم نے کہا کہ عورتیں اپنے میکے سے باپ کے گھر واپس آ جائیں، چاہے طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر، اور اس کے میکے کے لوگ باپ یا بھائی اس کی خدمت کریں، تو رسول کریم نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت ہے۔ اب بتاؤ وہ عورت کہے گی کہ نہیں کہے گی سرکار کی آمد مرحبا؟ وہ لوگ کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ ہاں جی، دلدار کی آمد مرحبا وہ عورت وہ بیوہ کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ کیوں کہے گی؟ اس لیے کہ اگر نبی آنے سے پہلے کتنی بیوہ زندہ جل گئی، اگر ابھی نبی نہ آتے تو ہم بھی جل گئے ہوتے۔ ہمیں زندگی ہے یہ نبی کے قدم ناز کی برکت ہے۔ اب بولو سرکار کی آمد ہے کہ نہیں؟ کتنی بچیاں ابھی بہت ٹائم آپ کو دینا ہے، بس 2 نعرے مختصر۔ کتنی بچیاں زندہ دفن کر دی گئی، نبی نہ آتے تو اور کتنی بچیاں گاڑی جاتی رہتی، لیکن جب نبی آ کر ارشاد فرما رہے بچیاں زندہ گاڑنے کے لائق نہیں، کلیجے سے لگا کر پرورش کرو، شادی دلاؤ، جنت لے لو مجھ سے۔ اب اس کے بعد جو بچیاں بچ گئیں، بولو وہ کہیں گی کہ نہیں کہیں گی نبی کی آمد مرحبا؟ بولو۔ اب تم لاکھ پابندی لگاؤ کہ تمہیں 12ویں کو خوشی نہیں منانا ہے، مگر اس بیوہ کے چہرے پر تو خوشی آئے گی ہی آئے گی، اس بچی کے چہرے پر تو خوشی آئے گی ہی آئے گی، اب یتیم کے چہرے پر تو خوشی آئے گی ہی آئے گی، اس غریب کے چہرے پر تو خوشی آئے گی ہی آئے گی، اس جھوپڑے والے کے چہرے پر تو خوشی آئے گی ہی آئے گی، کیونکہ اس رسول مکرم نے کہہ دیا کہ اللہ نے بھلے مجھے رسولوں کا سردار بنایا ہے، مگر مجھے غریبوں کی زندگی پسند ہے اور غریبوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا پسند ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
اب ذرا ایک سوال مجھ تک بھی آیا، آپ تک بھی آتا رہتا ہوگا، ذرا غور سے سنیں۔ آج تو یہ مشاعرہ ہے شاندار، آپ دیکھیے اگر تکلیف ہو رہی ہے تو لٹا دیں آپ سے چاہتے، دیکھیں کیا تکلیف تو نہیں ہو رہی، دیکھیں تو لٹا دیجیے ان کو، لیٹے سنیں ذرا توجہ میری طرف۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، آج دیکھیں گلی سجی ہے، جشن کا ماحول بنا ہے، خوبصورت کیفیت ہے، لگ رہا ہے کہ کوئی جشن کا ماحول لگ رہا ہے، دیکھنے میں لگ رہا آپ کو جشن کا ماحول۔ اب یہ جو جشن کا جیسا ماحول ہے، یہ خوشی جیسا ماحول ہے، آپ کہیں بینروں پر، آپ کہیں پوسٹروں پر دیکھتے ہوں گے عید میلاد النبی، بولیں کیا لکھا دیکھتے ہیں؟ زور سے بولیے، عید میلاد النبی۔ تو کسی نے کہا عیدوں کی عید، کیا کہا کسی نے؟ سبحان اللہ۔ تو ایک عاشق نے تڑپ کر تو یہاں کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ ایک دو عید نہیں سرکار، اور عقیدت میں آگے بڑھیے تو کہیے لاکھوں نہیں کروڑوں عیدیں ربیع الاول، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں عیدیں ربیع الاول۔ کتنا؟ 30 کروڑ یا کتنے خدا ہیں؟ باطل خدا کی تعداد کتنے؟ 32 کروڑ 33 کروڑ۔ ذرا سوچئے گا کتنے خدا ہیں؟ باطل خداؤں کی تعداد 32-33 کروڑ۔ اس کا مطلب یہ پیشانی، ذرا ذہن حاضر رکھیے گا، یہ پیشانی 33 کروڑ خداؤں کے آگے جھک رہی تھی۔ جس نے اس 33 کروڑ خداؤں کے آگے جھکنے سے بچایا، ان سب کے لیے عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کے ایمان کی عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کی آخرت چمکی عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قبر کے عذاب سے بچے عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اب خالی یہی اگر مان لو ایمان ہی، اعلیٰ حضرت نے کہا اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ارے یہی مان لیتے کہ 33 کروڑ خدا کے آگے جھک رہے تھے، 33 کروڑ خداؤں کے آگے جھک رہے تھے، سرکار نے وہاں سے نکال کر ایک خدا مالک حقیقی کی بارگاہ میں جھکایا، کم سے کم یہی احسان مان لیتے، کم سے کم یہی احسان۔ اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور میرے نبی کی عنایت نہ مانتے، اتنا تو مانو کہ جب تک نبی نہیں آئے تھے تو کعبے میں 307 بت رکھے تھے، بات سچ ہے نا؟ مکے میں بتوں کی خاص، خدا کے گھر کعبے میں بت رکھے تھے، یہ تو سچ ہے نا؟ نبی نے بت نکالا کعبے سے، یہ سچ ہے نا؟ نبی نے دین کی دولت تجھے دی، یہ سچ ہے نا؟ تو اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نہ مانو کہ نبی نے کوئی عنایت کیا ہے تو کم سے کم یہ تو مانو کہ نبی نے کلمے کی دولت عطا کی ہے، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کیسے بے غیرت ہو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان چلا گیا۔ تو اب مجھے بتائیے، ذرا ذہن حاضر رکھیے، وہ شعر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، اور میں ان کا غلام عاشق بن کر کہتا ہوں کروڑوں عیدیں ربیع الاول، اس لیے کہ کروڑوں خداؤں کے آگے یہ پیشانی جھک رہی تھی، اور ان کو نجات دے کر ایک مالک حقیقی کی بارگاہ میں جھکائے تو کروڑوں عید تو یہی ہو گئی، کروڑوں عید تو یہی ہو گئی۔ اب آگے سنیے، بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، بچیوں کے لیے عید ہو گئی، بیواؤں کو زندہ جلنے سے بچایا، بیواؤں کے لیے عید ہو گئی، غریبوں کے ذلت و رسوائی سے اٹھا کر اپنا ساتھی بنایا، ان کے لیے عید ہو گئی، پورے سماج میں دبے کچلے سب کے مظلوموں، کمزوروں، بے بسوں سب کی عزت افزائی فرمائی، سب کی عید ہو گئی۔ تو کیا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب بولو، سب کے لیے خوشی کی بات ہوئی، سب کے لیے نعمت بن کر آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔